بلند رہو گے کب؟ جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اپنا کردار سنوارو تو سنور جاؤ گے، اپنا کردار سنوارو تو سنور جاؤ گے، ورنہ دنیا کی نگاہوں سے اتر جاؤ گے۔ اپنا کردار سنوارو تو سنور جاؤ گے، ورنہ دنیا کی نگاہوں سے اتر جاؤ گے۔ آج بھی رحمت عالم کا سہارا لے لو، آگ کے ڈھیر پہ ہنس کے گزر جاؤ گے۔ آج بھی رحمت عالم کا سہارا لے لو، آگ کے ڈھیر پہ ہنس کے گزر جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کے حالات حاضرہ کیا ہے؟ ہر انسان سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، ہر انسان کسی کے پاس انسٹاگرام ہے، کسی کے پاس یوٹیوب ہے، کسی کے پاس فیس بک ہے، کسی کے پاس ٹویٹر ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مصروف ہے، ہر انسان حالات حاضرہ کو دیکھ رہا ہے، مگر قسم خدا کی مسلمانوں آج اس کے دل کے اوپر جون تک نہیں رونگتا ہے، آج وہ انسان پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اپنے دلوں کو اگر نچوڑ کر دیکھا جائے، اپنے ایمان کا اگر جائزہ لیا جائے تو قسم خدا کی مسلمانوں جو میرے سرکار نے یہاں سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو سنو، ان اخاف علی امتی، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کو کس بات کا خوف ہوا کرتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ سنو سنو، ان اخاف علی امتی ان یضعف الایمان، اے صحابہ سنو سنو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری آنے والی امت کے اندر ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کے بعد کے ماحول کو دیکھو، جو صحابہ کا دور تھا آج وہ دور ایسا نہیں ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا آج ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ کیوں ایسا ایمان نہیں ہے؟ پہلے کے صحابہ جب راستے سے گزرا کرتے تھے تو لوگ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر، ان کے چال چل کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے بولنے کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ مگر آج جب نوجوان مسلم کو دیکھا جاتا ہے تو اسلام کے اوپر انگشت رمائی کی جاتی ہے، اسلام کو پہچانا جاتا ہے، اسلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اسلام کو گالیاں دی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا رہی کہ جب اسلام کو پہلے لوگ صحابہ کو دیکھ کر اسلام کو بڑھانے کا کام کیا کرتے تھے، مگر آج امت مسلمہ کو دیکھ کر لوگ اسلام کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مگر وجہ کیا رہی؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو لوگ ہمیں دباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے ایک ایسا شہر ہے جسے لوگ فلسطین کہا کرتے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو دیکھا جائے، فلسطین کی عورتوں کو دیکھا جائے، فلسطین کے نوجوانوں کو دیکھا جائے، فلسطین کا نوجوان کہتا ہے اے لوگوں سنو سنو، ہماری مسجدوں کو شہید کر دو گے چلے گا، ہمارے گھروں کو جاڑ دو گے چلے گا، ہمارے بچیوں کو قربان کر دو گے چلے گا، ہماری بیویوں کو قتل کر دو گے چلے گا۔ مگر لوگوں سنو سنو، آج بھی تاریخ گواہ ہے جب عید الفطر کی نماز کا وقت آیا ہے، مسجد اقصی کے سائے میں لوگ بندوقیں لے کر کھڑے تھے، مگر فلسطین کا نوجوان مسجد اقصی کے سہل کے اندر پہنچ کر اعلان کر رہا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، زیادہ کا وقت نہیں گزرا ہے، ہم نے بھی عید الفطر کی نماز کو ادا کیا ہے، ہم نے بڑے سکون کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر نماز کو ادا کیا ہے، مگر وہی فلسطین کا شہر ہے کہ مسجد اقصی کے صحن کے اندر بیٹھ کر اعلان کر دیا تھا اے لوگوں سنو سنو، اے یہودیوں کی فوج سن لو، اے اسرائیلیوں کی فوج سن لو، تم ہمیں ڈرانے والے سمجھتے ہو، ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہو، مگر یاد رکھنا یہ قوم مسلم کوئی ایسی ویسی نہیں ہے۔ اس امت کے اندر مصطفیٰ کی سچی محبت پیوستہ ہو گئی ہے، مصطفیٰ کا ایمان آ گیا ہے۔ اور سنو سنو، مرد حق جان دینے سے نہیں ڈرتا، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ آج فلسطینیہ کا دور ہے، آج وہی ہمارے حالات ہیں، مگر وجہ کیا رہی؟ ان کا ایمان تو مضبوط ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آج چھوٹے سے ملک کے اندر چند لوگ ہیں، مگر آج اسرائیلی حکومت کے اوپر بھاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا رہی؟
نہیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، انہیں قرآن کے اوپر پورا یقین ہے۔ قرآن نے کہا تھا اے لوگوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں لوگ ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ آج ان کے اندر ایمان بسا ہے، وہی لوگ غالب ہیں، وہی لوگ بلندی کے اوپر ہیں۔ اگر وہی ایمان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، وہی جذبہ ہمارے اندر آ جائے، وہی قوت ہمارے اندر آ جائے، تو قسم خدا کی مسلمانوں جو آج اسلام کو مٹانے والے ہیں، یہی لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں، ایک نام گزرا ہے جنہیں لوگ حضرت علامہ کفایت علی کافی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ تاریخ کے پنوں کو کھول کر دیکھیں، آپ جانتے ہیں جب جنگ آزادی کا معاملہ آیا، آپ نے اس کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں نے آپ کو قید کر کے قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ چند دنوں کے بعد فیصلہ آیا کہ آپ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے، آپ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لایا گیا۔ آج اگر ہمارا معاملہ ہوتا، ہم جیسے علماء اکرام ہوتے، ہم جیسے نوجوان ہوتے، پھانسی کے پھندے کے اوپر کھڑے ہوتے، ہم سے حکومت کہتی آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیے، ہمارے رونے کے حالات ہوتے، ہمارے گھر والے روتے، ہمارے دوستوں احباب روتے، مگر قربان جاؤ کفایت علی کافی کے ایمان کے اوپر۔ حضرت کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے اوپر کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اسے پورا کر دیا جائے۔ آج کل کا نوجوان ہوتا کہتا میں بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، میں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں دوستوں احباب سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، میری فلاں خواہش ہے اسے پوری کر دیا جائے۔ مگر حضرت کفایت علی کافی کی زندگی کے اوپر قربان جائیے، ان کے ایمان کے اوپر قربان جائیے۔ جب حضرت کفایت علی کافی سے پوچھا گیا آپ جو ہے آپ کی آخری خواہش کیا ہے تاکہ آپ کی آخری خواہش کو پورا کر دیا جائے، حضرت کفایت علی کافی کہتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر ایک قلم پیش کر دیا جائے، دوسرے ہاتھ کے اندر ایک کاپی کا کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دیا جائے۔ لوگ پریشان تھے، یار لوگ تو ملنے کی فرمائش کرتے ہیں، یہ تو ایک قلم اور کاغذ کے ٹکڑے کی فرمائش کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو آپ کی بارگاہ میں قلم پیش کیا گیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا گیا۔ اب لوگوں کے ذہن چل رہے تھے ہو سکتا ہے کفایت علی کافی اپنے گھر والوں کے نام پہ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، کوئی جائیداد دینا چاہتے ہو، کوئی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہو، مگر بارے کفایت علی زندگی کو سلام ہے۔ حضرت کفایت علی کافی نے قلم کو اٹھایا ہے، پرچے کے اوپر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس پرچے پہ لکھنے کے بعد لوگوں کے درمیان میں پرچے کو پھیلا دیا، اس پرچے کو جب پڑھا گیا تو اس پرچے کے اوپر لکھا تھا اے لوگوں سنو تمہارے ایمان کا معاملہ یہ ہے جب شریعت مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کی جائے، شریعت مصطفیٰ کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے، اگر تمہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھایا جائے، مگر اے لوگوں خیال رکھنا یہ کفایت علی کافی اعلان کر کے جا رہا ہے کوئی دل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور عدل سے کم خواب کی پوشاک پر نازل ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفر رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ آپ ان کی زندگیوں کو مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے تھا، آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جب کچھ اعلان کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، کہتے ہیں ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، ہم اگر پیپسی نہیں پیئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ایک علماء کرام کا فتویٰ بھی یہاں تک آیا ہے کہ اگر شراب پینا حرام ہے تو اس دور کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال کرنا شراب سے زیادہ بہتر ہوا۔ آپ غور کریے گا میرے بھائی، آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے سامنے نیوزیں آئی ہوگی، آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے، جو چیز 30 روپے میں بکتی تھی اب 10 روپے میں آ گئی، جو چیز 30 روپے میں بکتی تھی اب وہ چیز 10 روپے کے اندر آ گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
آپ تنے طرح کھڑے ہو جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ راستے ہموار کر دیا کرتا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب حضرت امام احمد بن حنبل کو قید خانے کے اندر ڈالا گیا، قید خانے کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، آپ روزانہ جمعے کے دن اٹھنے کے بعد قید خانے کے دروازے کے پاس آتے، اور جب دروازے کے پاس آتے تو چوکیدار آپ کو پکڑ کر پھر سے قید خانے کے اندر کر دیتا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، آخرکار جیل خانے کے قیدیوں نے کہا حضور معاملہ یہ ہے، آپ ہر جمعے کو جاتے ہیں اور چوکیدار آپ کو پکڑ کر آپ کو قید خانے کے اندر کر دیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جیل کے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، مگر پھر بھی آپ روزانہ ہر جمعے کو جاتے ہیں، پھر بھی باہر اندر واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جواب دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میری قوت یہ ہے، میرا اختیار یہ ہے کہ میں صرف قید خانے کے دروازے تک جا سکتا ہوں، تو میں قید خانے کے دروازے تک جاؤں گا، اگرچہ مجھے قید خانے کے باہر نہ جانے دیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں مکلف ہوں اس بات کا کہ مجھے وہاں تک اجازت دی جاتی ہے تو مجھے وہاں تک عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ آپ وہاں پر جنگ لڑنے نہیں جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ ہتھیار نہیں لے جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ بمباری نہیں کر سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا مکلف ضرور بنایا ہے، آپ کو اتنا اختیار ضرور دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ ضرور کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد ان کے جو سامان فروخت ہو تو ان سامان کے اندر گراوٹ آئے، اور ان کے سامان میں گراوٹ آنے کی وجہ سے آپ کے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر گولیاں نہ چلیں۔ آپ غور کریں، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ حضرت ہمارے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے اکیلے چلنے سے کیا ہوگا؟ آپ زندگی کا مطالعہ کریں، ایک ہجری کے اندر نام آتا ہے جسے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، جب آپ نے لشکر کو تیار کیا اور لشکر کو تیار کرنے کے بعد جنگ کے ارادے سے نکلے، اور جنگ کے ارادے سے جب نکلے اپنے گھوڑوں کو ایک نہر کے اندر دوڑا دیا، ایک سمندر کے اندر دوڑا دیا، سمندر کے اندر گھوڑے میں پار کر لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سمندر کے اندر گھوڑے کیسے جا سکتے ہیں، وہاں پر تو جہازوں کا کام ہوتا ہے، اسٹیمروں کا کام ہوتا ہے، مگر ان کی قوت ایسی تھی، ان کا ایمان ایسا تھا کہ یہ لوگ سمندروں کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے اندر گھوڑے دوڑائے، دوڑانے کے بعد جب آپ کے گھوڑے پار کر لے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اعلان فرمایا اے لوگوں سنو، اگر کسی کا سامان اگر سمندر کے اندر گر گیا ہو تو مجھے خبر کی جائے تاکہ میں اس کا سامان واپس لا کر دے دوں۔ بات غور کریے گا، اگر سمندر کے اندر کسی کا سامان گر جائے بتاؤ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اعلان فرمایا اے لوگوں سنو، اگر کسی کا سامان سمندر کے اندر گر گیا ہو تو بتاؤ میں اس کے سامان کو واپس لا کر دوں گا۔ ان کے لشکر میں سے ایک شخص نے کہا حضور میرا ایک مٹی کا پیالہ تھا، میرا ایک مٹی کا پیالہ اسی سمندر کے اندر گر گیا ہے، میں اسی میں کھانا کھاتا تھا، اسی سے پانی پیتا تھا، اگر وہ میرا پیالہ مل جائے تو میری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، جانے کے بعد سمندر کو اعلان کرتے ہیں اے سمندر سن لے، تیرے اندر مصطفیٰ کریم کی دیوانوں کا ایک پیالہ گر گیا ہے، اگر وہ پیالہ مجھے واپس کر دیا جائے تو میں تیرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے تیرے لیے زندگی کی سلامتی کے لیے دعا کر دوں گا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ جملہ اسی سمندر کے کنارے ہو کر کھڑے ہو کر کہا تھا، تاریخ بتاتی ہے سمندر ایک گولا مارا ہے، پانی کا چکر بھی اٹھتا ہے، اور وہ جو پیالہ زمین کے اندر سمندر کے اندر گر گیا تھا اسی سمندر کے باہر کو لا کر پھینک دیتا ہے۔ جب پیالہ سمندر سے باہر آتا ہے حضرت سعد ابی وقاص نے اس پیالے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گویا سمندر سے کہہ رہے ہو اے سمندر بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، تو اس سمندر نے کہا تھا اے سعد بن ابی وقاص آپ کے لشکر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کا لشکر اسی سمندر سے گزر
हुआ नजर आए। आप अंदाजा करो मेरे भाई, ये तारीखी हिजरी है, इनके ईमानों को टटोला करें, इनके ईमानों को पढ़ा करें। अगर आजकल के मुसलमानों का ईमान बड़ा कमजोर है, मैं मौलाना नूरुल नईम साहब से बात मालूम कर लूँ। हजरत आजकल का माहौल ये चल गया, अगर किसी को कोई मसला बताओ तो कहता है बरेली का मसला है, कहता है बरेली का मसला है। मैं तो कहता हूँ बरेली के मसले को बयान ही ना की जाए। तो आपको भी कहा ना, किसी से निकाह मत करो, किसी देवबंदियों की शादी में मत जाओ, उनकी मिट्टी में मत जाओ। मैं हालांकि चीज बयान नहीं करता हूँ, मगर जब मौलाना नूरुल नईम साहब ने बयान किया तो मुझे खुलासा करना पड़ गया कि उनकी मिट्टियों के अंदर मत जाओ, उनके साथ सलाम मत करो, उनके साथ निकाह मत करो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सुने लोगो, बरेली के अहमद रजा को 100 साल हुए हैं, ये बरेली का मसलक नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मेरे सरकार ने फरमाया था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया है, इन मरजू, अगर मुनाफिक लोग मर्ज में हो जाए, मरीज हो जाए, बीमार हो जाए, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया फला तऊदहु, अगर वो लोग मरीज हो जाए, बीमार हो जाए, तो मेरे सरकार फरमाते हैं उनकी इयादत भी मत किया करो, उनकी हाल पुरसी भी मत किया करो। आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया व इन मातू, अगर ये लोग मर जाए तो मुनाफिक में वहाबी भी आता है, देवबंदी भी आता है, शिया भी आता है, चिकड़ालवी भी आता है, जितने बातिल फिरके हैं सारे इसी फिरके के अंदर आते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं व इन मातू, अगर वो मर जाए फला तशहदूहु, अगर वो मर जाए तो उनकी नमाज़े जनाजा के अंदर भी हाजिर मत हुआ करो, ये मेरे सरकार ने फरमाया। आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, अगर वो लोग बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत भी मत किया करो, अगर वो लोग मर जाएं तो उनके जनाजे पे शरीक मत हुआ करो। आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वला व इन लक़ीतुमूहु, अगर वो लोग तुमसे मुलाकात करें, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए फला तुसल्लिमू, तो तुम उनसे सलाम भी मत करो। आगे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वला तुजालिसूहुम, उनके करीब भी मत बैठो। आगे और बयान फरमाते हैं वला तुशारिबूहुम, उनके साथ पानी भी बैठकर मत पियो। आगे अबू हुरैरा फरमाते हैं वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम, उनके साथ खाना भी मत खाया करो। आगे अबू हुरैरा फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, यानी ना उनके साथ खाना खाओ, ना उनके साथ पानी पियो, ना उनके साथ बैठो। और आगे जुमला बयान फरमाते हैं वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ निकाह भी मत किया, उनके साथ निकाह भी मत किया करो। और आगे फरमाते हैं कि अगर वो लोग तुमसे मुलाकात करें तो उनके सलाम भी मत किया करो, और उनके साथ नमाज भी मत पढ़ा करो, उनके साथ नमाज भी मत पढ़ा करो। तो अगर जो बयान किया जाता है बरेली के अहमद रजा ने ऐसा फरमाया है, तो लोग कहते हैं तो बरेली के अहमद रजा की बात है। मैं कहूँगा नादान, बरेली के अहमद रजा की बात नहीं है, बल्कि ये दुनियादार की नहीं, बल्कि ये मेरे मुस्तफा अहमद मुख्तार की बात हुआ करती है। सरकार ने फरमाया है, ये 1400 साल पहले की बात है। अब अगर कोई इंसान इस बात का इनकार करता है तो गोया बरेली का अहमद रजा का मतवा नहीं मानता, बल्कि उसने गोया वो हदीस का इनकार कर रहा है, गोया वो हदीस का इनकार कर रहा है। और जानते हो हदीस का इनकार करने वाला, हदीस का इनकार करने वाला काफिर है, काफिर है, बदमज़हब है। तो गोया जो उलमा किराम है, मैं भी अब ये बयान करने लगा हूँ, खासकर मैं अपने उलमा किराम से, कि जब भी कहीं तो बयान करना हो तो मसलके आला हजरत को बाद में बयान किया। मेरी एक राय है, क्योंकि जब एक मसला उठा था कि माइक के ऊपर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, तो लोगों ने कहा कि बरेली का फतवा है, तो लोग बड़ा चिढ़ने लगे कि यार मुंबई के अंदर हो रही है, जब लखीमपुर के अंदर हो रही, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, हर जगह होती है,
क्या यही इलाके में नहीं हो सकती? ये क्या है बरेली? मैंने कहा जनाबे वाला, बरेली को आप बाद में लीजिए, बल्कि जो हमारे दिगर असलाफ के लोग हैं, चाहे किछोचा हो, चाहे महारेरा हो, चाहे पिलग्राम हो, इनकी जिंदगियों को पढ़कर देखें। ये लोग आज भी इस फतेह को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ करते। जब इनके ये फतवे हैं तो मैं कहता हूं कि बरेली का मुजद्दिद ने सुन्नतों को जिंदा फरमाया है। हम कहते हैं कि बरेली का नाम बाद में जिक्र किया जाए, जिक्र किया जाए, क्योंकि मगर इन लोगों के चरण हो जाती है, क्या खाली बरेली ही बरेली, खाली बरेली ही बरेली है। मैं कहता हूं कि पहले जैसे ये बात आई कि आला हजरत का फतवा है कि देवबंदियों के साथ निकाह मत करो, उनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत खाओ, तो कहते हैं यार ये बरेली वाले बड़ा तिकड़मबाजी करते हैं। मैं कहूँगा बरेली के इस फतवे को बाद में बयान किया जाए, पहले मुस्लिम शरीफ की हदीस को पहले बयान किया जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस में पाक है और इसके रावी कोई अहले गैरा नहीं है। हो सकता है कोई रावी झूठा हो, रावी हजरत अबू हुरैरा है, इसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। और हजरत अबू हुरैरा की जो रिवायत करदा हदीस है वो कोई ज़ईफ या कोई ज़ईफ के दर्जे को नहीं, बल्कि वो हदीस सही या हसन निज़ात ही हुआ करता। और जब हदीस हसन हो या हसन निज़ात ही हो या सही हो तो उस हदीस के ऊपर अमल करना बिल्कुल जरूरी हो जाएगा। मगर इस हदीस के अंदर न किसी वहाबी का जिक्र है, न किसी देवबंदी का जिक्र है, न किसी शिया का जिक्र है, सिर्फ जिक्र है तो मुनाफिक का जिक्र है। फिर कहेंगे जब मुनाफिक का जिक्र है तो आप जो देवबंदी क्यों कह रहे हैं, वहाबी को क्यों कह रहे हैं, चकड़ालवी को क्यों कह रहे हैं? तो हम कहेंगे जनाबे वाला, इस हदीस के अंदर मुनाफिक का जिक्र है कि मुनाफिक लोग अगर बीमार हो जाए तो उनकी इयादत मत करो। इसी तरीके से देवबंदी भी मुनाफिक हुआ करते हैं, ये तुम्हारे सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहे वही इंसान मुनाफिक हुआ करता है। तो अपने आप को, अपने ईमानों को बचाइए और कसम खुदा की अपने अंदर वो ईमान पैदा कीजिए जो ईमान तुम्हारी जिंदगियों को सलामत रखे। और तो कसम खुदा की जो ये आयतें करीमा पढ़ी गई, वह तुम ही लोग गालिब रहोगे, तुम ही लोग बुलंद रहोगे अगर तुम मुकम्मल ईमान वाले हो जाओगे। आप हालांकि हाजरा को उठाकर देखें, कितना मुसलमान है, कितना मुसलमान है, मगर इस्लाम के अंदर मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सारे इलाके मुल्क का पीछे है। मगर फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद कीजिए, चंद लोग हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमानों के अंदर वो कुव्वत पैदा फरमाती है कि छोटी छोटी बच्चियां जिहाद करती हुई नजर आती है और मज़हब इस्लाम को सर बुलंद करती हुई नजर आती है। अगर हमारे माशरे के अंदर यही जज्बा और शौक पैदा हो जाए तो कसम खुदा की मुसलमानों, जिस रास्ते से मुसलमान गुजरा करता था तो गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाया करता था। अगर वही हमारा ईमान आज भी हमारे सीने के अंदर आ जाए तो जिस रास्ते से गुजरेंगे तो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ते हुए इस्लाम के दाखिल होते हुए नजर आए। मगर अल्लाह करीम हम सबों के अंदर ईमान को रासी करने की तौफीक अता फरमाए, अपने ईमानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो गलतियां हो गई हो परवरदिगार आलम गलतियों को माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।